کبھی کبھی ہم اتنے شرمسار ہوتے ہیں اپنی غلطیوں پر کہ اللہ کی طرف پلٹ جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہوئے بھی ڈرنے لگتے ہیں۔ کیا وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں؟ وہ مجھ سے بات کرے گا یا نہیں؟ وہ مجھے سنے گا یا نہیں؟ خود کو اس بچے کی جگہ رکھ کر سوچو جو غصے میں اپنی ماں پر چلایا ہو اور چلاتے ہی منہ کے بل زمین پر آ گرا ہو۔ بس اس ٹھوکر کی دیر ہے، تمہارے پکارنے کی دیر ہے، تمہاری آنکھ سے نکل کر رخسار تک آنسو کے آنے کی دیر ہے۔ ماں اپنی تکلیف بھول کر تمہاری چلاتی ہوئی آواز کو بھول کر تمہیں سینے سے لگا لیتی ہے اور تمہاری ایک آہ پر تڑپ اٹھتی ہے۔ اب بھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تمہیں نہیں تھامے گا، اب بھی تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری تکلیف دور نہیں کرے گا۔ وہ جس کی محبت عرش اور فرش سے کہیں وسیع ہے، وہ جس کی محبت اس کے غضب پر باری ہے، جس کو تمہاری آنکھ سے نکلا ایک آنسو گوارا نہیں، قدم بڑھانا اور پکارنا تمہارا کام ہے۔ پھر وہ رب سارے فاصلے ختم کر دے گا، تھام لے گا، سنبھال لے گا، اپنی آغوش محبت میں لے لے گا۔ زندگی میں جب بھی کبھی مایوسی و غم کے بادل بدترین کالی گٹھوں کا روپ دھار کر تم پر برسنے لگے تو گھبراؤ نہیں، بلکہ صابر بن کر اللہ رب العزت سے مدد کی فریاد کرو، اس یقین کے ساتھ کہ یہ لمحاتی آزمائش ہے اور اسے جلد آسانی میں بدلنا ہے۔ اور ہاں، اب کچھ لمحوں میں ہی یہ خوفناک منظر ایک کوس و قزح کا حسین امتزاج بن کر تمہارے 400 ایسنی روشنی بکھیرے گا جو تمہاری زندگی سے ہر درد و الم کے اندھیرے کو صبح کے اجالے میں بدل دے گی۔ یہ وقتی آزمائشیں ہی ہوتی ہیں جو تمہارے ایمان کے چھوٹے چھوٹے امتحان لینے آتی ہیں، تاکہ تمہارا اللہ رب العزت پر یقین جانچا جا سکے، تمہارا اس پر توکل کرنا دیکھا جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے آیا کہ اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی تم اس کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہو، اس کی مصلحتوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی تم اس پر اندھا یقین رکھتے ہو۔ تمہارا مشکل حالات میں رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ حکمت ربی سمجھ کر آمین کہتے ہو یا پھر اس کی حکمتوں پر سوال اٹھانے لگ جاتے ہو؟ حالانکہ وہ خود فرماتا ہے تم سے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں درد میں مبتلا کر کے بھول بیٹھا ہے؟ پھر کیوں تم اس کی ذات پر یقین رکھنے کے بجائے بے یقینی کا اظہار کرتے ہو؟ کیوں دعاؤں کے بعد قبولیت کے وسوسوں میں کھوئے رہتے ہو؟ جب اس نے تم سے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو پھر وہ تمہیں مسلسل تکلیف میں کبھی نہیں رکھے گا۔ وہ کم ظرف انسانوں جیسا نہیں ہے جو بڑھ چڑھ کر لمبے لمبے عہد تو باندھتے ہیں لیکن وفا نہیں کرتے۔ وہ سچا ہے اور اس کے وعدے بھی حق ہیں۔ جس کی حیات دائمی ہے، پھر اس کے وعدے عارضی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں کن کا سرا ہے، وہ فیکون تک رسائی لازمی رکھتا ہوگا، اور پھر جو کن سے فیکون تک کا معاملہ جانتا ہو، پھر وہ تمہارے معاملات نہ سنوارے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا، تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، بلکہ کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا، رب تمہارا۔ اور سنو، جب تم ان چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔
جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ سنو، جب بھی تکلیف دہ وقت آئے تو ایک بار زندگی میں پیچھے نظر دوڑانا، جب تم اس کی رحمتوں کے حصار میں قید زندگی کے حسین رنگوں سے کھیلا کرتے تھے، جب تم تصور کرتے تھے کہ یہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، تم ہمیشہ ان تتلیوں کی مانند ہواؤں کے سنگ سفر کرو، جب تمہیں منہ سے اقرار کرنے سے پہلے ہی سب عطا کر دیا جاتا تھا۔ تم ایک بار ضرور اس اچھے وقت کو یاد کرنا جب تمہیں ہر من پسند شے سے نوازا گیا تھا، تب تمہیں اس کی مصلحتوں کی سمجھ آئے گی، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ سے یہ شکوے شکایتیں سب بیکار ہیں۔ جو رب رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور پھر دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ تمہاری زندگی بھی یوں بدل دے گا کہ غموں اور دکھوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، انشاءاللہ۔